میڈیا پر نجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر پھیلانے کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔ 6 رکنی جے آئی ٹی ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی سربراہی میں تشکیل دی گئی۔ جے آئی ٹی میں 3 پولیس افسر اور 3 حساس اداروں کے نمائندے بھی شامل۔ تحقیقات میں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف اکسانے کی ترغیب دینے والوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ طالبہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والوں کا بھی سراغ لگایا جائے گا۔ کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہی طلب کر لیا گیا۔ ہماری اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے ہمیشہ کی طرح کہ جو کوئی وائلنس کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے۔ پیسفل پروٹیسٹ ہر بندے کا رائٹ ہے، لیکن جو اس کو ٹرانسگریس کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ نجی کالج کیمپس کے واقعے بارے کوئی ثبوت ہے تو لائیں، ایکشن لیں گے۔ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ابھی تک اس کیس کے بارے میں کوئی بات یا حقیقت سامنے نہیں آئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی پریس کانفرنس، کہا پرامن احتجاج کرنے پر پابندی نہیں، املاک کو نقصان پہنچانا غلط ہے۔ اعلیٰ سطح کی بنائی گئی حکومتی کمیٹی نے بھی اس کو بے بنیاد قرار دیا۔ امن خراب کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وائلنس کرنے والے کچھ طالب علموں کو موقع پر وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ ہم حق اور سچ پر ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے شفاف انکوائری کی۔ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ احتجاج سے ہمارے ادارے اور ملک کا نقصان ہوا۔ پرنسپل پنجاب کالج گرلز کیمپس 10 کی طالبات کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ طالبہ ایمان یوسف نے کہا کہ بغیر تحقیق ویڈیو اپلوڈ کرنے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے بغیر تحقیق کے ولاگ بنایا۔ کلاس فیلو سمیت دیگر نے کہا ویڈیو بناؤ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف ایک جماعت ہے جو ہر چیز کو ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان دوبارہ سے جو ہے وہ ٹریک پہ ہماری اکانومی آ گئی ہے۔ بہت زیادہ پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں۔ آپ کی انفلیشن جو پچھلے 3 سال سے 30% سے اوپر کھڑی تھی، آج اللہ کے فضل سے سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گئی ہے۔ وہی شخص جو جیل میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو وہ صاحب تھے، تو جب ان کو گورنمنٹ ملی تو انہوں نے 6 مہینے میں جو ہے وہ انفلیشن کو کہاں لے گئے تھے 20% سے اوپر، اور ان کے دور میں مہنگائی کی شرح 40% سے اوپر چلی گئی تھی۔ اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے بہتر معیشت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نواز شریف دور میں مہنگائی کی شرح انتہائی کم تھی۔ جیل میں بیٹھے شخص کی حکومت آئی تو مہنگائی 40% تک پہنچ گئی۔ شہباز شریف آئے تو معیشت تباہی کے دہانے پر تھی۔ صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ مزید کہا کے پی سے سرکاری لوگ لا کر چڑھائی کی جاتی ہے۔ 2 دفعہ عوام نے احتجاج مسترد کیا ہے۔ تیسری مرتبہ احتجاج کے لیے آئے تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے بھارتی صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی ملاقات میں شرکت۔ بھارتی صحافی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی کوریج کے سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ بطور اتحادی پوری کوشش ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ ملکی حالات کسی بھی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے سینئر صحافیوں کی غیر رسمی ملاقات۔ مزید معاہدے منسوخ ہوں تو بجلی 10 روپے فی یونٹ مزید سستی ہوگی۔ تمام اخراجات کے ساتھ بجلی نرخ 26 روپے فی یونٹ سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ بجلی سستی اور شرح سود کم کی جائے تو بند انڈسٹری چل سکتی ہے۔ 2025 ہماری معیشت کی بہتری کا سال ہے۔ پیٹرن ان چیف ایف پی سی سی آئی ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس۔ ایف پی سی سی آئی ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے کہا کہ بینکوں کی شرح سود کو کم کیا جائے۔ ٹیکس اہداف کے لیے پکڑ دھکڑ قبول نہیں۔ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی اچھا اقدام ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کالجز میں اسلامی اسکالرز بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ اسلامی اسکالرز کو بطور ہیڈ سیریس چیئرز بھرتی کیا جائے گا۔ اسلامی اسکالرز کی لیڈرشپ اینڈ گورننس، ہیومن رائٹس،
सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर में भर्ती की जाएगी। PhD स्कॉलर्स 21 अक्टूबर तक अपनी दरख्वास्तें HEC को जमा करा सकते हैं। बागों के शहर को खूबसूरत बनाने की जानिब सफर जारी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज की जानिब अहम इकदाम। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान की 206 तरक्याती स्कीमों की बाकायदा मंजूरी दे दी। बल्दिया उज़्मा लाहौर को 18 अरब 86 करोड़ 20 लाख रुपए और वासा को 36 अरब 14 करोड़ 35 लाख फंड की मंजूरी। PTCL, सुई गैस और दीगर एजेंसीज को लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद के बाद खुदाई न करने का हुक्म जारी। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फाइलों में दब गया। मंसूबे के इफ्तिताह के बाद फेज 2 पर सरार खामोशी छा गई। पंजाब हुकूमत की अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 के निफाज के बाद कोई पेशरफ न हो सकी। LDA की बंद रोड प्रोजेक्ट से मुतालिक भेजी गई असम्बली पर पंजाब हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्स न दिया। गाड़ियों की फिटनेस और सर्टिफिकेट चेक करने में मुबैना कोताही। महकमे ट्रांसपोर्ट के पास मौका बाइस बनने वाली गाड़ियों का धुआं चेक करने के लिए आलात ही मौजूद नहीं। सूबा भर में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को चेक करने के लिए 3 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तैनात। महकमे ट्रांसपोर्ट ने धुआं चेक करने वाले गैजेट्स खरीदने के लिए टेंडर्स तलब कर लिए। लाहौर ट्रेन मिशन के तहत डेप्यूटी कमिश्नर फील्ड में सैयद मूसा रसा के रावी टाउन में मुख्तलिफ मकामात के दौरे, डेंगू, सफाई और तजावुजात इक़दाम का जायजा लिया। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद होने पर मुतासरा घर और इतराफ के 10 घरों में स्प्रे यकीनी करवाने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर बोले, डेंगू अफजाइश के तमाम असबाब के खात्मे के लिए मैसर वसाइल बरोकार लाए जाएं। शहरी अपने घर और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पंजाब पुलिस के माबैन MOU पर दस्तखत। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की IG पंजाब से मुलाकात। बच्चों पर तशद्दुद ज्यादती के केसेस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर इत्तेफाक किया। बच्चों के इस्तेसाल, तशद्दुद, ज्यादती से बचाव के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। और ICC की 18 से 21 अक्टूबर तक दुबई में मीटिंग्स शेड्यूल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मीटिंग्स अहमियत की हामिल। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात और अब तक की अपडेट पर तफसीली बात होगी। PCB हुकाम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। PCB हुकाम मुल्तान से इजलास में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे।